نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور کچھ خوف میں مبتلا کر کے، کچھ بھوک میں مبتلا کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں میں، جانوں میں، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، جب ایمان والوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمتیں۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو بیت اللہ شریف کا حج کرے یا عمرہ، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ان پر کوئی حرج نہیں ہے وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا، جو بھلائی میں آگے بڑھے، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً جو لوگ ہماری واضح آیات کو اور ہدایت کو جو ہم نے اتارا ہے اس کو چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جس کو ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو درست کیا، وبینوا، کھول کر حق بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، یہی ہے جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے انکار کیا اور کفر پر ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی اور فرشتوں کی والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ینظرون، نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کے حوالے سے ذکر تھا، بہت لمبا ذکر، جو پہلے پارے کے پہلے پائیے سے شروع ہوا تھا۔
اور دوسرے پارے کے دوسرے رکوع تک چلا آیا۔ آج ان کی بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ تمہارا ان ظالموں سے مقابلہ ہونے والا ہے، تمہارے اوپر مصائب کے پہاڑ آئیں گے، تمہارے ساتھ جنگیں ہوں گی، تمہارے عزیز دوست ان کو قتل کیا جائے گا، شہید ہوں گے، خود تمہارے اوپر بھی یہ مرحلے آنے والے ہیں، یہ سارے مل کر تمہارے بائیکاٹ کریں گے، تمہیں اقتصادی پابندیوں کا نشانہ بنائیں گے۔ تو ایمان والوں گھبرانا نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یہ بڑا عجیب فکرہ ہو گیا ہے کہ آپ نے گھبرانا، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ کوئی اور کہے نا آپ نے نہیں گھبرانا، اس کا مطلب ہے نا خوب گھبرانا ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا ذریعہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا وہ نماز ہے، سب سے بڑا ذریعہ۔ جب یہ نماز کا عمل آیا نا تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا ڈائریکٹ اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ اور تاریخ اسلام بھری پڑی ہے اس بات سے کہ ایک صحابی کے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، روزانہ روزگار کی تلاش میں نکلتا، مزدوری نہ ملتی، تو اس کی گھر والی نے تانے مانے دینے شروع کر دیے کہ تو کماتا نہیں ہے، نکھٹو ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، آپ کے دور حیات کا واقعہ ہے۔ گھر میں پڑی ہوئی چکی جو ہے وہ چلنی شروع ہو گئی اور اس میں سے آٹا نکلنا شروع ہو گیا۔ گھر والی یہ نماز پڑھتا رہا، گھر والی آٹا اکٹھا کرتی رہی۔ اس نے جب آخری برتن بھی آٹے سے بھر گیا تو اس نے کہا اللہ کے بندے گھر کے برتن تو آٹے سے بھر گئے ہیں، اب نماز کو مختصر کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد اس طرح دی جاتی ہے۔ ایسی نمازیں تھیں کہ اللہ سے لینے والے بن گئے، اور پھر میاں بیوی کے دل میں آئی کہ ہم نے گندم تو اس میں ڈالی نہیں، خود بخود چلی ہے اور آٹا نکلا ہے، اس میں ہے کیا یہ تو دیکھیں۔ جب پاٹ اٹھا کے دیکھا تو ایک دانہ پڑا تھا۔ تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر تم اللہ کا راز معلوم کرنے کی کوشش نہ کرتے یہ چکی یوں ہی چلتی رہتی اور یوں ہی آٹا نکلتا رہتا۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایمان والے جو ہیں وہ نماز کو ہتھیار بناتے ہیں اللہ سے لینے کا۔ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ اس کا سفر کے دوران گدھا مر گیا۔ گدھا مرنا ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور میں آپ کی سواری جو ہے وہ راستے میں جواب دے جائے، تو اس کے تو ٹھیک کرنے والے بھی مل جاتے ہیں، اب مرے کو کون ٹھیک کرے؟ وہ رونے لگ گیا، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھی۔ اس نے کہا تیرے پاس میں کیا نہیں ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو نے عزیر کے گدھے کو زندہ نہیں کیا؟ فانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما۔ اس نے کہا اس کو زندہ کر، میں نے تو سفر کرنا ہے۔ تو تاریخ صحابہ میں لکھا ہے اللہ نے اس کے گدھے کو زندہ کر دیا، اس کی نماز کے دوران ہی مرا ہوا گدھا زندہ اللہ نے کر دیا۔ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ جب آدمی مصیبت میں ہو صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ مسلمان کا دل جو ہے وہ اللہ کی ذات میں اٹکا ہونا چاہیے، وہ ہر طرف سے ہر چیز کو بند سمجھے، اسے یہی سب پتہ چلے کہ ایک دروازہ کھلا ہے مصیبت میں، وہ صرف اللہ کا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا
وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ذات ہے جو مصیبت میں تمہاری دستگیری کرتی ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ اسی لیے ابھی اسی طرح ایک اور کا بھی آتا ہے کہ ایک ڈاکو نے لوٹا ایک کو اور پھر کہا کہ میں تجھے قتل بھی کروں گا، قتل بھی کروں گا، لے کے چل پڑا۔ آگے گیا تو اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز تو پڑھنے دے۔ اس نے کہا پڑھ لے تو بھی، یہ تجھ سے پہلے یہ بھی نمازیں پڑھ پڑھ کے میرے ہاتھ سے مرے، تو بھی پڑھ لے۔ تو اس نے نماز شروع کی، اور جب نماز پڑھتے پڑھتے رو پڑا، اور اس نے جب یہ آیات پڑھی غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو العزیز العلیم، کہ یا اللہ تو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، میرے حالات پہ مہربانی کر۔ نماز میں آسمان میں بجلی کڑکی، ایک گھڑ سوار آسمان سے مسلح نیزے بردار اور تلوار سے برآمد ہوا اس کے ان آیات پڑھنے پر، اور اس نے اس ڈاکو کا کلا کما کر دیا۔ اور بعد میں اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کسی گھڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا؟ لوگوں نے کہا ہمیں تو نظر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس نے ایسے نماز کے ذریعے فریاد کی کہ اس ڈاکو کا کام تمام ہو گیا۔ اب اس سے بھی بڑی کوئی مصیبت ہوگی؟ اس لیے ہر ایک کی تمنا یہی ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آخری وقت میں نماز کی تمنا کی۔ حضور کی زبان پر بھی آخری الفاظ یہی تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، مسلمانوں نماز کی پابندی کرنا، غلاموں کا خیال کرنا۔ تو یہ نماز ایسا عمل ہے جس سے جس سے بندہ اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، بلکہ بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا قم، کھڑا ہو جا، فصلی، نماز پڑھ، فإن فی الصلاۃ شفاء، اللہ نے نماز میں شفا رکھی ہے۔ جیسے شہد میں شفا ہے، جیسے شہد میں شفا ہے، سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ قم فصلی، کھڑا ہو نماز پڑھ، فإن فی الصلاۃ شفاء، اللہ نے نماز میں شفا رکھی ہے۔ اب یہ تو بات یقین کی ہے نا، جتنا جتنا آمنہ کے لال کی بات پر ہمیں یقین آئے گا اتنا اتنا اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نماز کو نماز بنا دے۔ ہم تو ڈیوٹی دے رہے ہیں، نماز کہیں دور کھڑی ہے، نماز کہیں دور کھڑی ہے، او دور سے مچھر آتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں نماز میں۔ کوئی ایک بھیڑ آ جائے تو ساری سب متوجہ ہو جاتی ہے کہ میرے سے علاوہ یہ حملہ آور ہو۔ اللہ فرماتے ہیں صبر کریں۔ صبر کیا ہے؟ صبر اللہ کی طرف سے ہر جو اس کی رضا ہے اس پہ راضی ہو جانا۔ دیکھو نا، باپ کی وفات میں آنسو آ جاتے ہیں، بیٹے کی وفات پہ آنسو آ جاتے ہیں، عزیز رشتہ دار، یہ فطری عمل ہے۔ رو لینے سے بے صبری نہیں ہوتی، رو لینے دینا چاہیے، بندہ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم جو حضور کے بیٹے ہیں، ان کی وفات پہ حضور روئے ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت پہ حضور کی ہچکی بن گئی، اتنا روئے ہیں۔ لیکن رونے میں اللہ کا شکوہ نہیں ہونا چاہیے، جہاں اللہ کا شکوہ ہو گیا وہاں بے صبری ہو گئی۔ فرمایا صبر بھی کرنا ہے، مسلمانوں مصیبتوں کے حالات آنے والے ہیں، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو میدان میں مارے جائیں، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی نبضیں نہیں چل رہی، ہی از ڈیڈ، ختم ہو گیا ہے، قرآن کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، سائنسدانوں، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ بھی نہ کہو، شہید کو مردہ کہنا بھی گناہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز کو موت شکست دیتی ہے، موت
لیکن جو دنیا میں ایک چیز ہے جو موت کو شکست دیتی ہے اسے شہادت کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت کہتے ہیں. شہادت ایسی نعمت ہے جو موت کو شکست دیتی ہے، ورنہ ہر چیز کو موت شکست دیتی ہے. اور شہادت کی تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وددت ان اقاتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ میرا جی چاہتا ہے میں محمد تیرے راستے میں لڑوں، مجھے شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دعا کی تھی، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک. یا اللہ میری دو خواہشیں ہیں، ایک تو تیرے راستے کی شہادت ہے، دوسرا تیرے محبوب کے شہر میں دفن ہونے کی تمنا ہے. اللہ نے دونوں پوری کر دی. فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو، زندہ ہے، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے. مسلمانوں، ہم تمہیں خوف میں، بھوک میں، مالوں اور جانوں کی کمی میں، رزق کی کمی میں مبتلا کریں گے، آزمائیں گے. جو اس آزمائش میں پورا ہوتا ہے وہ بشیر الصابرین، صبر کرنے والوں کی خوشخبری ہے. ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ کا مال ہے، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی عزیز فوت ہوا یا آپ کا نقصان ہوا، آپ نے شدید صدمے کی حالت میں جب کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ صدمہ 10 سال بعد باپ کی وفات یاد آئی یا مطلب بیٹے کی وفات یاد آئی تو میرے امتی نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کو اللہ وہی ثواب دیں گے جو پہلی دفعہ اس کو عطا کیا تھا. شرط یہ ہے کہ جزا فضا نہ ہو. اللہ اکبر. فرمایا یہی ہیں جن پر اللہ کی مہربانی ہے، رحمت ہے، یہی ہدایت والے ہیں. اچھا، صفا مروہ پہ نا جاہلوں نے بت رکھ دیے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو ہٹایا ہے تو کچھ صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب ان کا طواف کرنا جو ہے نا وہ گناہ کا عمل ہے. فرمایا نہیں، یہ میری پیاری ہاجرہ کی ایک یاد ہے، تو اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے. یقیناً صفا مروہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جو حج کرے یا بیت اللہ کا طواف کرے، عمرہ کرے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے. یہ طوف بہما کہ ان دونوں پہاڑیوں کا چکر لگائے. یہ تو وہ ہے جہاں اسماعیل کی اماں نے اسماعیل کی محبت میں پانی کی تلاش کے حوالے سے چکر لگائے تھے، تمہیں بھی لگانے پڑیں گے. اللہ اکبر. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو حج ہے نا یا عمرہ، یہ اللہ والوں کی اداؤں کا، وفاؤں کا اور دعاؤں کا نام ہے. اللہ نے ان وفاؤں، اداؤں اور دعاؤں کو ایک گلدستہ بنا کے رکھ دیا اور اس کا نام حج رکھ دیا. پوری تاریخ حج کا یہی فلسفہ ہے. فرمایا اللہ قدردان ہے، جانتا ہے. اب یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کی واضح آیات کو جو قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحائف میں اس کو چھپاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. فرمایا ہاں، جو اس باطل دین کو چھوڑ چکے، یہودیت سے تائب ہو گئے، ایمان میں آ گئے، توبہ کر لی، اصلاح کر لی، اب وہ کھول کر مسئلہ حق بیان کرتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میں ان کی توبہ بھی قبول کر چکا ہوں اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. فرمایا جو لوگ کفر پر رہے، کفر میں مر گئے، وہ جتنے بھی اخلاق کے اچھے ہوں، لوگ کہتے ہیں جی مرزئی بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، فلانے بڑے اچھے، اور کافر کا کیا اخلاق ہے؟ جس کو اللہ کے نبی کا مقام سمجھ نہیں آیا، جس کو اللہ کی ذات سمجھ نہیں آئی، تمہارے ساتھ چند میٹھے بول بولنے سے وہ با اخلاق ہو گیا. اسے پیدا کرنے والے کا تعارف نہ ہوا، اسے جس کے ذریعے سے ساری کائنات کو نبوت، نبیوں کو نبوت ملی اور ساری کائنات کو شرف ملا، اس نبی کی تو پہچان نصیب نہیں ہوئی، تو وہ کہے کا ہے جتنا مرضی با اخلاق دنیا میں رہا ہو. لیکن ہمارا جو کفر میں رہے، کفر پر مرے، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سب لوگوں کی لعنت ہے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. آگے اللہ پیغام توحید دے رہے ہیں، خبردار ذہن میں رکھنا تمہارا ایک ہی معبود ہے جس کے سامنے تمہاری پیشانی جھکنی چاہیے، وہ ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. اب کہاں گئے قبروں کے سجدے، کہاں گئے علموں کے سجدے،
کہاں گئے زندہ مردوں سے مانگنا، سجدے کرنا ہیں؟ اسی لیے وہ حالی کہتا ہے نا، جھکے کوئی جھکے جو غیر کے آگے تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ہاں جی، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، ہاں جی، اور نظریں چڑھائیں۔ اس طرح کی اس نے بات کی ہے۔ اس نے کہا کہ اور کفر کیا ہے؟ اپنی پیشانی کو غیر کے در پہ جھکا دینا، اسی کا نام کفر ہے۔ سجدہ اللہ کے نبی نے اپنی ذات کو نہیں کرایا، سجدہ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے۔ سامنے باپ کی لاش پڑی ہے، ماں کی میت پڑی ہے جس کے قدموں میں جنت ہے، ہاں جی، میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ وہ میت جب اللہ کی ولی تھی، اللہ کے ولی کی میت جب باہر ہے تو کوئی اس کو عرق سے غسل نہیں دیتا، کوئی اس کو سبز رنگ کے اندر کفن نہیں دیتا، کوئی اس کی قبر کو جو ہے وہ عرق گلاب نہیں چھڑکتا، اور سب جنازہ پڑھتے ہیں اس کے لیے مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جب وہی قبر میں چلا جاتا ہے پھر سجدے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس سے مانگنے لگ جاتے ہیں کہ دے پتر تے لے ککڑ، ہاں جی، پھر کیا؟ جو اپنی اولاد چھوڑ گیا وہ تمہیں کہاں سے دے؟ جو اپنا گھر چھوڑ گیا وہ تمہیں کہاں سے گھر دے؟ اس کا جہان اور ہے، تمہارا جہان اور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا ایک ہی معبود ہے، زندہ ہے، کبھی اس پہ موت نہیں آئے گی، کبھی اس پہ اونگ نہیں آئے گی، کبھی اسے نیند نہیں آئے گی۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الرحمن الرحیم، رحم کرنے والا، مہربان ہے۔ اس لیے بھائی اس توحید کے پیغام کو ذہن میں رکھیں، اللہ شرک سے بدعت سے ہماری جان چھڑا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔